ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، جس سے سب کچھ چھن گیا ہو، وہ مفلس ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بہت بہت بڑے ثواب کے پہاڑ لے کر آئے گا، خوب حج کیے ہوں گے، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، خوب صدقہ دیا ہوگا، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، لیکن کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ وہ سارے لوگ آئیں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ پاک دنیا میں اس انسان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، آج ہمیں اس کا بدلہ دے، آج انصاف کر ہمارا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ جس کو اس نے ستایا اس کو بدلے کے طور پہ اس کی نیکیاں دے دو، یہاں تک کہ اس انسان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دیتے دیتے، چکاتے چکاتے، جرمانہ چکاتے چکاتے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اس نے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، ان کا حق دبایا تھا، وہ لوگ بھی اللہ سے کہیں گے یا اللہ انصاف کر۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے اب تو، اللہ کا حکم ہوگا کہ جس کو اس نے ستایا تھا ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈال دو، انصاف کے طور پہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ انسان جو کون تھا، بڑے بڑے ثواب کے پہاڑ لے کر کے آیا تھا، وہ انسان ایسا ہو جائے گا، اتنا بڑا گنہگار انسان ہو جائے گا، اتنا بڑے اس کے گناہ اعمال میں آ جائیں گے کہ اس کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک انسان جس نے خوب نمازیں پڑھی، خوب روزے رکھے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا، حج کیا، لیکن کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کا حق مارا، کسی کو ناحق مارا، تو وہ لوگ کل قیامت کے دن اس انسان کو پورا کا پورا گنہگار بنا دیں گے، یہاں تک کہ اس کا جہنم کا فیصلہ کروا دیں گے۔ تو اللہ کے واسطے کسی کو ستانا مت، کسی کا دل مت دکھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے؟ اس ایک انگلی کے برابر کی زبان کی وجہ سے، کسی کو برا بولنے کی وجہ سے جائیں گے۔ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ اس زبان سے کسی کو برا بولنے کی وجہ سے جائیں گے، اور سب سے زیادہ جنت میں لوگ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگی پڑھو، ورنہ دیکھنے کو تو خوب 5 وقت کی نماز کہلاؤ گے، لیکن عمل بالکل خالی ہوگا، نام اعمال خالی ہو جائے گا، گناہوں سے بھر جائے گا۔ اگر اس زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا تو بڑے بڑے 50، 100، 200، 500 کی سپیڈ میں چلتے ہوئے ویکلز، چلتی ہوئی گاڑیوں کو بریک لگا کر روکنا آسان ہے، لیکن یہ زبان اگر ایک بار بولنا شروع ہوتی ہے اور دلوں کو توڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کو بریک لگانا، اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی زبان کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور ایسا کیا ہو تو اللہ کے واسطے معافی مانگ لیجیے اس انسان سے۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، کیونکہ اللہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا مالک۔ اللہ تو انصاف کرے گا۔ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اللہ تو انصاف کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ موت سے پہلے اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے واسطے معافی مانگو، معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں بنتے۔ بچے کا دل دکھایا، بچے سے معافی مانگو۔ 80 سال کے ابا کا دل دکھایا، 80 سال کے ابا سے معافی مانگو۔ اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو۔ کچھ نہیں جاتا معافی مانگنے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔